احمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہماری لیسن نمبر 17 ہے اور حدیث نمبر 10 ہے، تو انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نسرین کو آواز نہیں آ رہی ہے، باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بابن یہاں پر تو اصل میں تھا ھذا بابن، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان میں جب بہت زیادہ واضح ایک بات ہوتی ہے اس کو پھر لکھنے میں بعض اوقات اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ھذا یہ باب ہے، ھذا بابن یہ باب ہے، المسلموں کے مسلمان، یہاں ال جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے ال آتا ہے کسی اسم پر تو کیا فرق پڑتا ہے، ال سے اسم پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے مسلمن اور ایک ہوتا ہے المسلم، ہے نا؟ تو ال جو ہے وہ اسی طرح جیسے ہاں ماشاءاللہ جیسے انگلش میں دا ہوتا ہے، لیکن عربک میں ال کے کچھ اور بھی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ، تو الحمد میں ہم ال کا کیا معنی کرتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے کہ الحمد میں ہاں ماشاءاللہ تمام، تو یہاں پر ال جو ہے وہ تمام کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ المسلمو یعنی مکمل مسلم، جو کامل مسلمان ہوتا ہے، ماشاءاللہ جو کامل مسلمان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ من وہ جو سلامت رہے المسلمون دوسرے مسلمان من سے لسان ہی اس کی زبان سے و یدی ہی اور اس کے ہاتھ سے۔ تو یعنی کہ ایکچولی یہاں تھا کہ اس کے زبان کے شر سے بھی محفوظ رہے اور ہاتھ کے شر سے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی زبان ماشاءاللہ اور ہم بھی بعض اوقات ہم اردو میں بھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بات واضح جہاں ہوتی ہے وہاں پر مختصر سا بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مسلمان وہ ہے کامل مسلمان جس کے شر سے، جس کی زبان کے شر سے اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ سلامت رہے، وہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب حدیث پڑھتے ہیں ہم۔ حدثنا بیان کیا ہم سے آدم نے، آدم بن ابی ایاسن، آدم بن ابی ایاس نے ہم سے بیان کیا۔ قال اس نے کہا، حدثنا ہم سے بیان کیا، شعبہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، الحمدللہ، عن عبداللہ بن ابی السفر، انہوں نے عبداللہ بن ابی السفر سے بیان کیا، و اسماعیل اور اسماعیل بن ابی خالد اور اسماعیل بن ابی خالد سے۔ تو یہاں پر دو نام ہیں، بیچ میں واو ہے، تو جب اس کا مطلب ہوا اور، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، تو شعبہ جو ہے انہوں نے اپنے دو استادوں سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، انہوں نے دو سے سنا ہے، تو ان کے دونوں کے نام لکھے ہیں
کہ عبداللہ بن ابی سفر اور اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی انہوں نے شعبی سے بیان کیا ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے عمر اور ایک ہوتا ہے عمر, ٹھیک ہے. تو عربی میں چونکہ یہ زیر زبر نہیں ہوتے ہیں, یہ تو ہم لوگ ڈالتے ہیں, لیکن عربی زبان جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں زیر زبر نہیں ہوتے ہیں. تو یہ واو جب جہاں ہوتا ہے عین میم رام عمر کے بعد تو یہ عمر پڑھا جاتا ہے, اور واو نہیں ہوتا تو عمر پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عمر اور عمر دونوں نام پائے جاتے تھے. تو عمر کو واو کے ساتھ لکھتے تھے اور عمر کو بغیر واو کے. تو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہے. اور عنہما یہاں پر تسنیہ کیوں آیا ہے؟ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عنہما کیوں لکھا ہوا ہے؟ عنہم نہیں لکھا ہوا بلکہ عنہما لکھا ہوا ہے. رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ عنہما لکھا ہوا ہے. کیونکہ ان کے والد بھی صحابی تھے, ٹھیک ہے, اس لیے. ماشاءاللہ غازیہ. کیونکہ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ خود صحابی تھے, تو یہاں پر اب چونکہ باپ کا نام بھی ساتھ ہے تو عنہما لکھا ہے کہ دونوں صحابی تھے. عمر کی اسپیلنگ میں واو نہیں ہوگا. عربی میں صرف عمر اگر لکھا ہوا ہوگا اور اس پر زیر زبر نہیں لکھے ہوں گے تو صرف عین میم را عمر, تو عمر پڑھیں گے. اور جب واو کے ساتھ ہوگا تو اس کو عمر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. فہمینا, یہ سمجھ میں آیا عمر اور عمر کا فرق؟ ہاں عمر, ہاں بالکل. عمرو نہیں, اچھا عمرو نہیں, عمرو اچھا آپ کہہ رہی کہ عمرو بھی تو نام ہوتا ہے نا. عمرو جو ہے وہ اس کو I'm not sure, لیکن عمر اور عمر کا کیونکہ یہ دونوں صحابہ جو تھے وہ حدیث لکھتے تھے تو اس طرح سے فرق کیا ہے کہ واو ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے, عمر پر. لیکن عمرو کو کیسے لکھیں گے, اٹس اے گڈ کویسچن, لیکن مجھے شیور نہیں ہے کہ کس طرح سے عمرو کو لکھیں گے, کیونکہ یہ لوگ تو زور زبر پیش تو ڈالتے نہیں تھے. تو اور پتہ نہیں کہ عمرو جو ہے وہ نام ہوتا تھا عرب میں اس وقت یا نہیں, یہ بھی مجھے نہیں پتا. تو انشاءاللہ اگر میں دیکھوں گی, مجھے کہیں سے پتہ چلا تو ضرور بتاؤں گی. پھر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. قال, کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم, مسلمان, کامل مسلمان وہ ہے, من جس سے سلما سلامتی میں رہے, المسلمون دوسرے مسلمان, من لسانہ و یدہ اور اس کی زبان سے اور ہاتھ سے. تو امام بخاری نے اصل میں حدیث کو ہی باب یہاں پر بنایا ہے, ہیڈنگ بھی یہی دی ہے, جو کہ حدیث بھی یہی ہے. ایسا کیا ہے امام بخاری نے اکثر, اور یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ جیسے ایک طرح سے امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ظاہری بات اتنا اوبویس اس کا میننگ ہے. تو ایمان کے باب میں بتا رہے ہیں امام بخاری کے ایمان جو ہے وہ یہ ساری چیزوں میں شامل ہے, کہ ایمان یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان بچے رہے. تو امام بخاری نے اسی کو باب بنایا ہے, ٹھیک ہے. ایسا بہت جگہوں پہ ہمیں نظر آئے گا جہاں پر امام بخاری نے کوئی اور ہیڈنگ نہیں بنائی بلکہ اسی حدیث کے ٹکڑے کو بنا دیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فسیہ میں آپ کو آف کر دوں واٹس ایپ سے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اوکے ٹھیک ہے. اچھا, اب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر, یہاں پر حدیث میں تھوڑا زیادتی ہے.
اور مہاجر وہ ہے، اصل مہاجر وہ ہے من جو حجرا جو چھوڑ دے، ماں جو نہا جس سے منع کیا، اللہ اللہ نے عنہ جس چیز سے. تو حجرا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، چلے جانا وہاں سے. تو مہاجر، اصل مہاجر وہ ہے جو کہ ہر اس کام، ہر چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنی کامل بات ہے. جیسے پورا دیکھیں اس پورے حدیث میں، اس 2 ٹکڑوں میں پورا اسلام کو واضح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی تھی کہ آپ بہت چھوٹی بات میں بہت زیادہ میننگ والی بات کرتے تھے. آپ کا لقب تھا جوامع الکلم، آپ کو جوامع الکلم کی صفت دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اتنے 2 لفظوں میں پورے اسلام کو ڈسکرائب کر دیا. میں ابھی اس کی تفصیل بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو، کہ پہلے ہم اس کو حدیث کو پوری کر لیں انشاءاللہ. اور مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کون ہے کسی کو پتہ ہے؟ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کی کنیت ہے ابو عبداللہ. ٹھیک ہے، آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی؟ ہاں بالکل، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر انہوں نے یہ کنیت جو ہے لوگ بنا لیتے تھے، جب اولاد نہ بھی ہو تو بھی وہ کسی نام سے بنا لیتے تھے. تو قال ابو عبداللہ. تو امام بخاری یہاں پر مزید ایکسپلینیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سند کی مزید ایکسپلینیشن کے لیے امام بخاری دوسری سند لا رہے ہیں. وقال ابو معاویہ، اور ابو معاویہ نے بھی یہ، یعنی کہ امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ابو معاویہ نے یہ حدیث اس سند سے بیان کی ہے. حدثنا داود، ہمیں داود نے بتایا، عن عامر، انہوں نے عامر سے، قال سمعت عبداللہ، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر دیکھیں ایک تو یہ بتائی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حدیث ہو گئی، سند ہو گئی. تو کیوں اس سند کو صرف دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اور یہاں بھی مزید سند، اسی سند کو دوسری سند بھی بتائی ہے. قال عبداللہ، عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس حدیث کی سندیں کیوں بتائی ہیں امام بخاری نے؟ دیکھیں اس لیے کہ یہاں پر جو الشعبی لکھا ہے، تو الشعبی کون ہے؟ تو یہ عامر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ اس ایک جگہ پر اسی حدیث کو عامر کہہ کر بیان کیا گیا ہے، تو لوگوں کو وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ عامر اصل میں الشعبی ہی ہے. مگر جب داؤد نے اس کو روایت کیا تو انہوں نے عامر کہا، اور جب اسماعیل بن ابی خالد اور عبداللہ بن ابی سفر نے روایت کیا تو انہوں نے الشعبی کا نام لیا. مگر یہ دونوں جو ہے یہ سیم شخصیت ہے، عامر، اور ان کا نام تھا، عامر کا نام جو تھا وہ، 1 منٹ میں بتاتی ہوں آپ کو، ان کا نام تھا عامر بن شراحیل. یہ عامر بن شراحیل جو تھے یہ تابعی تھے اور یہ کوفہ کے قاضی تھے. تو یہ ان کا نام تو عامر بن شراحیل تھا، لیکن ان کو شعبی، شاید الشعبی ان کا لقب تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے لقب سے ذکر کیا اور انہوں نے نام سے ذکر کیا. اور ایک دوسری وضاحت کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جب اس حدیث میں سند میں صرف عبداللہ لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے عبداللہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور سب نے روایات بھی کی تھی. سارے عبداللہ، 4 عبداللہ تھے جو کہ حدیث کے راوی بھی تھے، صحابہ کرام تھے اور راوی بھی تھے. کسی کو ان عبداللہ کے نام پتہ ہے؟ ان کے مشہور کہا جاتا ہے کہ 4 عبداللہ. تو عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، حضرت عباس کے بیٹے، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے،
عبداللہ بن مسعود، یہ صحابی تھے، ان کی عمر بڑی تھی تھوڑی، باقی تین عبداللہ جو تھے وہ چھوٹی عمر کے تھے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ. تو یعنی کہ یہ سارے کے سارے راوی بھی تھے، اس لیے 4 عبداللہ کہا جاتے تھے. تو اب یہاں پر عبداللہ صرف کہا تو اب اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ عبداللہ کون سے ہیں. تو امام بخاری نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کی سند میں جو عبداللہ لکھا ہوا ہے یہ اصل میں کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سند ساتھ لانے سے یہ فائدے امام بخاری نے واضح کیے کہ 2 شخصیتوں کی وضاحت فرمائی انہوں نے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو بس یہی مقصد تھا یہاں پر دوبارہ سند کو ذکر کرنے کا. قال عبد الاعلی، اور یہ سند یہاں پر پوری اس طرح ہوتی ہے، عبد الاعلی نے داؤد سے، انہوں نے عامر سے، اور عامر کون ہے؟ عامر شعبی ہے، اور ان عبداللہ، اور عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 2 سند کا یہ مقصد ہے کہ تاکہ ناموں کی وضاحت ہو جائے تو کسی کو مسٹیک نہ ہو. اب میں حدیث کا ترجمہ پڑھتی ہوں. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی، ان کو شعبہ نے، وہ عبداللہ بن ابی سفر سے اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، یہ دونوں شعبی سے نقل کرتے ہیں. انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے نقل کی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. عبداللہ امام بخاری، ابو عبداللہ امام بخاری جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی. داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی کہ عامر شعبی ہیں، عامر شعبی سے، یہاں پر دونوں نام ہیں، عامر شعبی، اس شخص کے دونوں نام واضح ہیں. عامر شعبی سے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی مذکورہ حدیث جو اوپر ہم نے پڑھی، اور کہا کہ عبد الاعلی نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انشاءاللہ یہاں پر تک کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. تو اب ہم تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا، تو دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس وقت، جس وقت کلمہ پڑھا، یا ہم تو پیدائشی تھے مسلمان الحمدللہ، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ بھی اگر کلمہ پڑھتا ہے، اور ہم بھی چونکہ جب ہمیں احساس ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ صرف کلمہ ہی پڑھنے سے مسلمان نہیں بنتا. مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر پھر کچھ اخلاق ہوتے ہیں جو کہ مسلمان کو ظاہر کرتے ہیں، کہ ان چیزوں کو دیکھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. کچھ عبادات ہے، کچھ اخلاق ہے، کچھ معاملات ہیں، کچھ طریقہ زندگی ہے. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو ڈسکرائب کرتی ہیں. مسلمان صرف اگر ہم ایک ایسے انسان کو دیکھتے ہیں کہ جس کے نہ لباس سے، نہ انداز سے، نہ اس کے بات چیت سے، نہ اس کے طور طریقے سے، کسی چیز سے بھی اسلام کا پتہ نہیں چلتا، تو بظاہر ہم کیسے جانیں گے کہ وہ مسلمان ہے؟ وہ اگر دل میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر ظاہری اظہار جو ہے وہ اس کی عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے طور طریقوں سے، ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہے کہ صرف انسان کے اندر کہیں چھپا ہوا ایمان نہ ہو، بلکہ اس ایمان کے اندر
اس کے ایمان سے، اس کا ایک ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو اللہ کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد انسان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، وہ مسلمان جو ہے وہ جس حد تک وہ اللہ کا رنگ اس کے اوپر ہوگا، نظر آئے گا، وہ مسلمان جو ہے وہ اس کا ایمان کامل سے کامل ہوتا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ شکر گزار ہونا، ہاں بالکل بالکل سیدہ۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اصل میں یہ کیا ہے، دیکھیے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان سیف محسوس کرے، تو کب سیف محسوس کریں گے؟ جب ہم اس دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ جب انسان کسی کا حق چھین لیتا ہے جبھی تو وہ سیف نہیں محسوس کرتا ہم سے۔ تو ہماری زبان سے بھی اور ہمارے اعمال سے بھی ایک انسان اگر محفوظ محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کسی طرح بھی مجھے تکلیف دے گا، تو یہ کیا ہے کہ یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ یعنی جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دوسرے مسلمانوں پر حق کیا ہے کہ وہ ہم سے بالکل محفوظ محسوس کرے، انہیں پتہ ہو کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اب ظاہری بات ہے اگر ایک انسان ایسی عادت ہوگی اس کی کہ اس سے کوئی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا، کیونکہ ہر غیر مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچرلی وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھی انسانیت کے ناطے اس سے بھی وہ اچھا ہی سلوک کرے گا، تو گویا وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا۔ اور پھر جو اگلا ٹکڑا ہے کہ ہر اس چیز سے وہ بچے گا انسان مسلمان جو کہ اللہ نے منع کی، تو گویا اللہ کا حق کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، تقوی کرے، تو پھر جب تقوی ہوگا جبھی وہ تو انسان ہر اس چیز سے بچے گا۔ اچھا، جب تقوی ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے گا، تو اور تقوی ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان دوسرے بندوں کا حق ادا کرے گا، کیونکہ بائی نیچر ہر انسان کے اندر سیلفشنس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ انسان کے اندر شح، یعنی کہ خود غرضی جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس خود غرضی سے فائٹ کریں اور اس سے ہم بچے۔ اسی لیے تو ہجرت کہا گیا۔ ہجرت جو ہے وہ ایک طرح سے بہت انسان کی مشقت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اپنے ایمان بچانے کے لیے۔ تو گویا کہ اس حدیث کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کو جوامع الکلام کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث جو ہیں وہ بہت ہائی لیول کی، ان کو حدیث کو ٹائٹل دیا جاتا ہے جوامع الکلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات جو بہت جامع ہے، تو اس حدیث کو یہ حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس حدیث میں سارا دین آ گیا ہمارے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے، زبان یہاں پر پہلے ذکر کیا گیا، زبان جو ہے اس کا ذکر پہلے کیا ہاتھ کا بعد میں، تو آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں کہ زبان کا ذکر پہلے کیوں کیا اور ہاتھ سے پہلے۔ اور عربی زبان میں قرآن اور حدیث میں عام طور پر یہ ایک قاعدہ سمجھا جاتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے یا جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو پہلے لاؤ، اور جس کی نسبتاً کم ہے اس کو بعد میں۔ تو لسان کا شر، زبان کا شر زیادہ ہوتا ہے یا لسان کا شر؟ انسان زبان سے زیادہ تکلیف دے سکتا ہے لوگوں کو یا ہاتھوں سے؟ زبان بہت ہی آسان ہے، زبان سے کسی کو تکلیف دینا بہت آسان ہے۔ انسان کی زبان ایک قینچی کی طرح چل جاتی ہے، تو اس طرح سے بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم کسی کا دل دکھا چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو زبان جو ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ
اس کو محفوظ، اس کو بہت زیادہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی انشاءاللہ وہ اپنے دوسرے معاملات کی بھی حفاظت کرے کہ اللہ کے نزدیک وہ اللہ راضی ہو جائے گا اس سے. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا تو ہر انسان کا نہیں ہوتی عادت. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن زبان کی تکلیف، اور بعض اوقات زبان کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اٹھا کے کسی آلے سے زخمی کر دے، اس سے زیادہ تکلیف زبان کے بات سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے زبان جو ہے اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے. زبان سے ہم جنرلی اگر ہم سوچیں تو کیا چیزیں آ سکتی ہیں زبان کے شر میں، کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ، چغلی، بد گوئی، تانا زنی، مذاق اڑانا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ کیا ہے؟ ساری زبان کی ایذا ہے جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو اوکے الحمدللہ. تو میں آپ کو نکال دوں فصیح، اب اس میں سے آف کر دوں آپ کو. آپ ہاں ٹھیک ہے، آپ کر چکی ہیں آف، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو زبان سے ہم بہت سی باتیں سوچ سکتے ہیں. جنرلی اسلام جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح گفتگو کرنے کی آداب سکھاتا ہے. تو اور یہ آج مسلمانوں کو یہ سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ زبان کے گناہ ہمارے اتنے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے کہ یعنی کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کسی مسلمان کی زبان سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے. غیبت بہت عام ہے، اور غیبت کو بعض اوقات ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کامنٹ پاس کریں لوگوں پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو جیسا وہ شخص ہے ویسے ہی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہی غیبت ہے کہ کسی کی کوئی بھی برائی ہم اس میں ہو یا نہیں ہو، اگر اس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں اس کے پیچھے سے تو وہ غیبت ہی ہو جاتی ہے. اور اگر جو چیز نہیں ہے اس کے اندر ہم اس کی برائی کرتے ہیں تو پھر وہ غیبت نہیں کہلاتی، بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں کسی کے اوپر الزام تراشی. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یعنی کوئی مسلمان چاہے بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر زبان کے حفاظت جو ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم اپنی اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم بولے. ہم جتنا زبان کو ہلاتے ہیں اتنا چانسز ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں. تو اور ہاتھ سے تکلیف میں چوری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکہ، مار پیٹ، قتل، غارت اور بہت سی ایسی چیزیں ہاتھ کے جرائم میں آ سکتے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان ایک شرافت کی زندگی رہ رہا ہوتا ہے تو عام طور پر وہ ہاتھ سے کم ایذا پہنچتی ہے لوگوں کو. مگر زبان جو ہے وہ بہت سے نیک لوگوں کی بھی زبان جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. پھر حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. تو ہجرت کی اصل میں 2 اقسام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے مکہ چھوڑ کے، کیونکہ مکہ میں زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو اس وقت جو بھی مسلمان ہو رہے تھے ان پر فرض تھا کہ وہ مدینہ میں ہجرت کرے، جہاں بھی ہے وہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف آ جائے. ماشاءاللہ. تو دارالکفر کہتے ہیں کفر کا گھر، اور دارالایمان جو ہے وہ ایمان کا گھر. تو اس وقت جو تھی وہ ہجرت وہ کیا تھی؟ فرض العین تھی. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی ہر مسلمان پر، انلیس کہ وہ کسی ایسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو. لیکن وہ ہجرت جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب وہ ہجرت، اور اس ہجرت کا بہت اجر و ثواب تھا، لیکن اب وہ ہجرت نہیں ہے جو کہ فرض العین تھی، جو سب پر فرض تھی، سب مسلمانوں پر. آج سب مسلمانوں پر ہجرت فرض نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی انسان ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے مسلمان جس کو بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے صرف اس کے ایمان
پر چلنے کے لیے اور وہ اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے اپنے دین کو بچانا، تو پھر وہ آج بھی وہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر دے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ اجر ثواب دے بھی دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو اجر دینے کے لیے کمی نہیں ہے، مگر انسان کو اپنا دین کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن ہجرت، یہاں پر جو ہجرت ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی دیکھیں جو بری عادتیں ہیں ہمارے اندر، جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ایون قرآن اور حدیث میں پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم فوراً اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، تو یہ جتنا بھی مشکل ہو ہمارے لیے اس کام کو چھوڑنا یا اس کام کو کرنا جس کو اللہ نے کہا ہے کرنے کو، اور اس کام کو چھوڑنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگ کے پوری کوشش کر کے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو یہ ہجرت ہی ہے ہماری، اور یہ ہجرت مرتے دم تک ہے کہ انسان اپنے اندر نفس کے ساتھ اسٹرگل چلتی رہتی ہے، اور ہمارا نفس ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہجرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر اس کے لحاظ سے ہم سب مہاجر ہیں، اگر ہم اپنے مسلسل اپنے اوپر نظر رکھ رہے ہیں اور اپنی برائیاں چھوڑ رہے ہیں۔ کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ ہم اپنا نفس کی بیماریوں سے اپنا کیسے علاج کریں۔ دیکھیں ہمارے اندر ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنا۔ ایک مسلمان جو ہے وہ بالکل غافل نہ رہے کہ میں ٹھیک ہوں، اپنے آپ سے مطمئن نہ رہے، بلکہ اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے کہیں بھی ذرا سا بھی آپ کو لگے کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی ہے تو بھی اپنا محاسبہ کرے کہ میں تو غلط نہیں ہوں، میری کہاں غلطی ہے، یہ معاملہ خراب ہوا تو کیسے ہوا، بجائے اس سے کہ ہم 10,000 غلطیاں دوسروں کی دیکھ لیں اور دوسروں پر تنقید، ہم بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر دوسروں پر الزامات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو میں نے یہ کیا۔ اگر ہم اس عادت کو چھوڑ دیں اور اپنے اندر جلدی سے چیک کریں کہ یہ معاملہ کیسے خراب ہوا، میں نے کہاں غلط کیا، اور اپنی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرنے سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے۔ ہم سوچتے رہیں کہ میرے اندر کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں نا ہمیں خود بعض اوقات نہیں پتہ ہوتی، لیکن کبھی کچھ ہوتا ہے، ہمارا کوئی ایکشن ایسا ہو جاتا ہے جس سے اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اپنی اس نیچر کا پتہ چلتا ہے کہ اوہو میرے اندر تو یہ خرابی ہے، تو ہمیں اپنی خرابی کو مزید ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، مزید اس کے لیے ہمیں ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈنے چاہیے کہ او یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ نہیں، اور میں تو ایسی ہوں لیکن اس وجہ سے میں نے ایسے کر لیا، ایسے کچھ نہیں۔ اپنی اصلاح انسان کرے، بیکاز ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، اور اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اور اپنے مستقبل کو خطرے سے بچانے کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ کسی اور پر ہم فیور نہیں کر رہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنے چاہیے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو ہے اگر انسان اللہ کا مکمل فرما بردار ہے اور اللہ انسان ایسا ہے کہ جس سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو پھر وہ انسان ایک کامل مسلمان ہے، اور یہی پورا اسلام ہے۔ اسلام یہی ہے صرف کہ حقوق کی حفاظت کی جائے، اللہ کے حق کی حفاظت کی جائے اور بندوں کے حق کی حفاظت کی جائے، تو یہ اسلام ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک حدیث میں ہمیں پورا اسلام بتا دیا گیا، اور اگر ہم اس پر نہیں پورے اترتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باب الایمان میں امام بخاری اسی لیے لائے ہیں کہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر بنائے۔ امام بخاری اس حدیث کو دوسری جگہ اپنی کتاب میں لائے ہیں، کتاب الرقاق۔ رقاق کا معنی ہوتا ہے دل کو نرم کرنے والی باتیں، اور اس میں انہوں نے باب باندھا ہے کہ گناہوں سے باز رہنا، گناہوں سے بچنا۔ تو اس کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ سارے گناہ ہی ہیں۔ اگر ہم کسی کا حق نہیں ادا کرتے، کب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتے، تو یہ سارے گناہ ہی کے کام ہیں۔ تو اس کو اس وجہ سے وہاں پر گناہ سے باز رہنا اس باب کے اندر لائے ہیں اس حدیث کو۔ تو
آج مسلمان جو ہے وہ سب سے بڑی تکلیف یہ کہ ہمارے گفتگو اچھی نہیں ہے، ہم دوسروں سے اچھی طرح سے گفتگو نہیں کر پاتے. جھوٹ بولنا، بد کلامی کرنا، تانا دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سارے ان چیزوں کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، مگر یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. ہاں بالکل، فوراً انسان معافی مانگ لے. دیکھیں دنیا میں ہمیں بڑی عزت ہماری ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں معافی مانگنا بہت برا لگتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی کچھ غلط کرے اور مجھ سے کہیں کہ معافی مانگو تو وہ نہیں مانگتا، وہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے مگر وہ معافی نہیں مانگتا اور بڑی مشکلوں سے وہ معافی مانگتا ہے. تو یہ ایک انسان کی نیچر ہے. انسان جو ہے وہ اپنی اس کے اندر ایک اپنا جیسے میں انا ہوتی ہے، میں ہاں یہ انا جو ہے وہ ایک انسانی فطرت ہے، مگر اس انا سے انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ وہ غرور ہے جو کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. ہاں ایک مسلمان کو اپنی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی گناہ سے بچنا اور معافی مانگنے میں ایک مسلمان کا وقار خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر انسان غلط ہے اور معافی مانگتا ہے تو اس کا وقار ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی عزت اور بڑھتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک. تو اس کے بارے میں بہت سی احادیث اور بہت کچھ کہا گیا ہے، جیسے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ بہت اہم حدیث ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ اور احادیث بتاتی ہوں انشاءاللہ. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بھیجی نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت ہوئی تو بھیج دوں گی انشاءاللہ. تو یہ ایک حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں، یہ صحیح پیج نہیں ہے، 1 منٹ. اچھا ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، اس کا عربک ہے اس کی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. گویا سبحان اللہ ہم سب جانتے ہیں، یہ چیز ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک کرامن کاتبین ہے جو ہمارے ہر ایکشن کو لکھتے ہیں، ہر بات کو، ہمارے ایک اشارہ بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیتے ہیں. اگر زو مانی اشارہ بھی کیا آنکھوں سے تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، اور یہ ہم ہر وقت بھول جاتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہے. دیکھیں اگر وہ فرشتے ہمیں نظر آتے نا تو ہم ہر وقت بالکل اٹینشن رہتے اور ہم ایک گناہ، ایک غلط بات بھی نہ کرتے، کیونکہ ہمیں نظر آتا کہ فوراً وہ لکھ رہے ہیں، ہم نے کچھ کیا اور فوراً وہ لکھ رہے ہیں تو ہم گھبرا جاتے اور ہم اپنی حفاظت کرتے. لیکن ہمیں قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے ہر لفظ کو لکھا جاتا ہے. تو گویا کہ ہر لفظ ہمارا جو ہے ہمارے لیے یا تو گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے یا ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سورہ بقرہ 83 میں کہ ہاں بالکل پولیس جب ہمیں نظر آتی ہے پولیس کار تو ہم کتنا فوراً سے اسپیڈ پر نظر جاتی ہے ہماری کہ ہماری اسپیڈ کیا ہے، اور ورنہ ہم اسپیڈ کو بالکل نظر نہیں دے رہے ہوتے. لیکن جیسے ہی پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے ہمارے قریب ہم بالکل فوراً سے بریک پر پیر جاتا ہے. تو یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اسے پتہ ہے کہ کوئی مجھے پکڑنے والا سامنے کھڑا ہے تو وہ خیال کرتا ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ پکڑنے والے کھڑے ہیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیں دکھایا نہیں ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. تو بہرحال اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا للناس حسنا لوگوں سے بھلی بات کرو. تو بھلی بات کیا ہوتی ہے؟ سچی بات ہو، انصاف کی بات ہو، فائدے مند بات ہو، لوگوں کو تکلیف دینے والی بات نہ ہو یا خوشی دینے والی بات ہو. ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم منہ کھولیں تو ہم پہلے 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں. پھٹ سے منہ کھول دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. انسان جو ہے وہ
اپنی زبان کو کہتے نا کہ تول کر بات کرو، تو ہمیں تول کر بات کرنا ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر ہم ہر وقت زبان ہماری اسی طرح جیسے والکینو سے لاوا نکلتا ہے، تو اسی طرح اگر ہماری زبان سے باتیں نکلتی رہے گی تو ہم بہت خطرے میں پڑ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری حدیث ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں، ان کی پشتیں اندر ان کے اندر سے اور ان کے باہر سے دکھائی دیتے ہیں. بالا خانہ کسے کہتے ہیں؟ جو بلند جیسے پینٹ ہاؤس ہوتے ہیں نا، اس طرح سے پینٹ ہاؤس ہے. تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھی طرح نرمی سے بات کرنے اور کھانا کھلانے والے اور اکثر روزہ رکھنے اور راتوں کو جب لوگ سوتے ہیں تو نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو یہ 4 خصوصیات بتائیں جس سے جنت کے پینٹ ہاؤسز کی یا جنت کے بالا خانوں کی ہمیں بشارت ملی ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس قابل بنائے. تو اس میں سب سے پہلی بات دیکھیں، نرمی سے بات کرنا ہے. تو نرمی سے بات کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے. حالانکہ آج کل جو نرمی سے بات کرتا ہے اس کو سب کچل دیتے ہیں اور ہر کوئی اس کے اوپر سے چل جاتا ہے بیچارہ. خاص طور سے اگر ایک مجموعہ ہے وہاں پر سب اپنی اپنی چلا رہے ہوتے ہیں، کہیں پارٹی میں جاؤ، دعوت میں جاؤ، ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے اور ایک پرسن کہیں کونے میں چپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نرمی سے بولنے والے ہوتا ہے تو اس کی طرف لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ بھی محفل میں موجود ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، کیونکہ آج زمانہ ہی ایسا ہے کہ زیادہ بولنے، بڑی آواز سے بولنا، لوگوں کو متاثر کرنا، بنا کے تکلف سے باتیں کرنا، یہ ایسے لوگوں کو تو لوگ توجہ دیتے ہیں. اور جو سوچ سمجھ کے بولنے والا ہے، نرمی سے بولنے والا ہے، باادب رہنے والا ہے، تو وہ بورنگ لگتا ہے لوگوں کو. لیکن یہ بورنگ پرسن اللہ کے نزدیک بہت ہی فائدے میں ہے کہ اس کو جنت کی بشارت ملی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بورنگ ہم سب کو بنائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. لوگ چاہے ہمیں بورنگ سمجھے یا نہ سمجھے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے. پھر یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور وہ شخص کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. یہ بہت ہی ڈرنے والی حدیث ہے. دیکھیں، جیسے ہم گفتگو میں بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی صفت بتاتے ہیں یا لوگوں کو ہمت دیتے ہیں یا اللہ پر بھروسہ سکھاتے ہیں یا کوئی بھی، اللہ جانتا ہے، لیکن کوئی اچھی بات کرتے ہیں مگر ہمارا مقصد اتنا بلند نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے گا. ہم بس اللہ کی محبت میں اور اس بندے کو سکھانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہے ہماری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے اس بات کی وجہ سے. اور ہمیں بندے کو، کہنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ بس وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا اس کا بلیو ہوتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارا بلیو ہر وقت اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہو، اللہ سے ہمارا خود اپنا اچھا گمان ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہو ہمارا، اور ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی بدگمانی نہ ہو اللہ کی طرف سے. اوکے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو اس وقت دیکھیں، یہ اس وقت ہی ایسا ہو سکتا ہے جب ہم بے خیالی میں بھی بات کریں گے تو ہم ایسی بات کر جائیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ یہ انسان جو ہے وہ اگر اس کا ہر وقت دھیان
اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف ہوگا تو پھر وہ اس سے باتیں بھی ایسی ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, یعنی ہماری توجہ کس طرف ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے خیالات پر کون سی چیز زیادہ چھائی رہتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال ہے یا بندوں کا خیال ہے, یا کیا چیز ہمارے ذہن پہ چھائی رہتی ہے. کیونکہ بے خیالی میں ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف, ٹھیک ہے شاہین انشاءاللہ, بے خیالی میں جو کی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اگر وہ اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو. جبھی تو ہم ایسی باتیں کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم بات کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم نے اتنا بڑا سوچا بھی نہ ہو, بس بے خیالی میں کی ہوئی باتوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ دیکھیں اسلام میں دار و مدار ہمارا کیا ہے, نیت پر ہے کہ ہم نے نیت کی پھر ثواب ملتا ہے. کسی بھی نیک عمل کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے کہ ہم جو ہیں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ورنہ وہی کام اگر ایک اللہ کا نافرمان اور کافر بندہ کرتا ہے لیکن اس کی نیت جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے لیے نام کمانا ہوتا ہے, تو اسی کام پر اس کو اجر نہیں ملتا. لیکن وہی کام ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کو نیت کے لحاظ سے اس کو درجہ ملتا ہے اور ثواب ملتا ہے. یہاں پر خاص بات جو سوچنے والی ہے یہ کہ بندے کی نیت نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا درجہ کما لے. یہ ایک بے خیالی کی بات میں بھی اللہ اتنا راضی ہو گیا. تو یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہر وقت ہم اللہ کی طرف دھیان ہو, ہمارا ہر وقت احساس ہو کہ میرا ہر بات, ہر کلمہ لکھا جا رہا ہے اور میرے ہر اعمال کے مجھے جواب دینا ہے. تو انشاءاللہ ہم پھر ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے کہ ہم سے سوچے بغیر بھی ہمارے منہ سے اچھی بات ہی نکلے, کبھی بری بات نہ نکلے انشاءاللہ. تو یہ حدیث یاد رکھنے والی ہے بہت زیادہ. اور دیکھیں ڈرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ بالکل بے خیالی میں انسان غلط کا بات کر جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہے. پتہ ہوگا تو وہ معافی بھی مانگے گا نا اللہ سے, لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہے اور اس نے کوئی اہمیت بھی نہیں دی اس بات کو, اور وہ جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ ہمیں سب کو محفوظ رکھے, ایسی کوئی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے کہ جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت یاد رکھنے والی اور ڈرنے والی بات ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے, آمین. پھر سیدنا عبداللہ, یہ ابن حبان کی حدیث ہے, سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن طعنہ دینے والا, لعنت کرنے والا اور نازیبہ گفتگو کرنے والا, فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں طعنہ دینا, لعنت کرنا, نازیبہ گفتگو کرنا, فحش گوئی کرنا, تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ مومن کی خصوصیات نہیں ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے محفل میں بات مطلب ہنسی مذاق کی خاطر, لوگوں کو ہنسانے کی خاطر بہت ہی لغو اور بہت ہی زیادہ فحش بات کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں میں مشہور ہوں, پسندیدہ ہوں, لیکن اللہ کو ایسی باتیں نہیں پسند ہے. نازیبہ گفتگو بھی نہیں پسند اللہ کو. مومن اچھی باتیں کرتا ہے, خوبصورت باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کسی کو لعنت دینا, ملامت کرنا اور طعنے دینا, یہ ان چیزوں کے اگر ہمارے اندر یہ باتیں ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ ایمان کے خلاف ہی ہے یہ ساری باتیں. پھر یہ ہے حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. چغلی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اور چغلی کرنا جو ہے وہ اس سے قبر کا عذاب کی بھی ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے کہ کسی کی چغلی کرنے والے ہم بنے. اور چغلی کیا ہوتی ہے, کسی کو اچھا تم کو پتہ ہے فلاں نے تمہاری کیا بات کی تھی, یہ وہ اس طرح سے, اس سے ہم دوسروں کا دل خراب کرتے ہیں, دوسروں کے ریلیشنز خراب کرتے ہیں. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کے ذہن میں کوئی بات بھی نہیں ہے, کوئی آپ کو باتوں میں بتا دے گا کہ فلاں نے تمہاری یہ بات کہی تھی, اور یہ چغلی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے.
پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، تکلف کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی. تو بال کی کھال نکالنا، ہم سب یہ فریز استعمال کرتے ہیں اردو میں اور اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں. تو کسی بات کوئی اگر ہم سے کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی کسی نے کچھ بتایا، تو اننیسیسری تفصیلات نہیں پوچھنی چاہیے. ہمیں جتنی بات کہی جائے اس پر اکتفا کرنا چاہیے. تو کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، تباہ ہوئے. تو یہ اس سے ڈرنا چاہیے. یہ ڈراوا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی. اور تکلف سے بنا کے باتیں کرنا، اور عام طور پہ انسان تکلف سے بات کیوں کرتا ہے؟ آپ نے کچھ لوگوں کی شخصیت دیکھی ہوگی کہ دوسروں کے سامنے اتنی خوبصورت طریقے سے بات کریں گے، اور جہاں وہ اپنے لوگوں میں ہوں گے وہاں ان کا انداز ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو وہ ایک تکلف ان کے اندر ہوتا ہے. اپنی ہر چیز میں اپنا ریفلیکشن، وہ اچھا ریفلیکشن بتانا چاہتے ہیں، اور ان کے ہر بات میں غور کریں تو وہ صرف خود نمائی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں. پھر یہ حدیث ہے احمد بن حنبل کی کتاب سے ہے یہ حدیث. سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے قریب، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ، اور قیامت والے دن مجھ سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ برے اخلاق والے ہوں گے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، ٹھٹا لگانے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہوں گے. دیکھیں یہ ساری چیزیں آج کل کے لحاظ سے بڑی خوبصورت چیزیں سمجھی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو محفل کی جان سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کسے نہیں چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسے نہیں چاہیے؟ تو پھر اپنا اخلاق انسان کو بہتر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو ہمیں اچھا بنانے کی کوشش کر رہے. اچھا اخلاق میں ہر چیز آ جاتی ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، نرمی اور ادب سے بات کرنا، اور سوچ سمجھ کے بات کرنا. تو یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہے انشاءاللہ. اخلاق، اچھا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہم آپ کی سیرت پڑھیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سب پر صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ ہمارے عمل میں لے آئے ان چیزوں کو انشاءاللہ، اور ہمیں بہتر سے بہتر مسلمان بنا دے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے. تو جزاک اللہ خیر. میں نے سوالات بھی بھیج دیے ہیں، اور یہ حدیثیں بھی اگر آپ چاہیں تو یہ فائل بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ. یہ والی میں نے نہیں بھیجی ہے، یہ اچھی حدیثیں یاد رکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ میں اس کو بھی بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. نیکسٹ کلاس ہماری رمضان سے پہلے آخری کلاس ہوگی، اور پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے. اور دورہ قرآن چل رہا ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن کی 2 کلاسز ہو چکی ہیں. ابھی آج کل